ویو 360 میں سال 2018 میں امریکہ فرسٹ پر مبنی امریکی خارجہ پالیسی کا جائزہ، چین کے اصلاحی کیمپوں میں قید خواتین کے پریشان پاکستانی شریک حیات، اور واشنگٹن کا بک سٹور جو سیاحوں اور مصنفین کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کے لیے بھی پرکشش۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ پروگرام ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ثاقب الاسلام۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان متحدہ عرب امارات کے شہر ابوظہبی میں 3 روزہ مذاکرات کا دوسرا روز آج جاری ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے شائع کیے گئے ایک بیان کے مطابق اب تک ہونے والی بات چیت میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء اور افغانستان کی تعمیر نو پر غور ہوا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے طالبان ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ طالبان کی جانب سے افغان عبوری حکومت میں ان کا نمائندہ شامل کرنے پر بھی بات ہوئی ہے۔ پاکستان اور سعودی مندوبین کی موجودگی میں ہونے والے ان مذاکرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے ابوظہبی میں طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات کے انعقاد میں معاونت کی ہے۔ 17 برسوں سے جاری جنگ کے خاتمے اور افغان امن کے لیے امریکہ کی طرف سے نامزد کیے گئے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد کی طالبان لیڈر سے یہ کم از کم تیسری ملاقات ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے تجزیہ کاروں کی رائے میں اگر واشنگٹن اور کابل میں حکومت افغانستان میں پارلیمانی انتخابات کو مؤخر کرتے ہوئے طالبان کی شراکت کے ساتھ عبوری حکومت کے قیام اور ملک سے بین الاقوامی افواج کے مکمل انخلاء پر اتفاق کر لیں تو یہ ان مذاکرات کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ افغانستان کے لیے ایک اور پریشان کل سال امن کی نئی کوششیں اور طالبان کے ساتھ بات چیت کی کامیابی کی امید کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ رواں سال میں ایک طرف امریکی فضائی حملوں میں تیزی کے باعث شہری ہلاکتیں زیادہ ہوئی تو طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں اضافہ بھی ہوا۔ دوسری جانب اسی سال امریکہ نے طالبان اور علاقے کے دیگر ممالک کے ساتھ مصالحت کے لیے بات چیت شروع کی ہے۔ افغانستان کے لیے سال 2018 کیسا رہا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سال کا آغاز تشدد کی بدترین لہر سے ہوا۔ شہر کے چوٹی کے ہوٹل پر جنوری کے حملے میں درجنوں افراد مارے گئے جن میں 14 غیر ملکی شامل تھے۔ چند ہی دن بعد ایک مصروف شاہراہ پر طالبان نے بارود سے بھری ایمبولنس سے حملہ کیا جس سے کم از کم 95 افراد ہلاک ہوئے۔ کابل شہر میں ہونے والے ان حملوں سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ پچھلے سال کے 10,000 سے کم امریکی فوجیوں کی تعداد 14,000 تک بڑھانے سے فائدہ نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ کے مطابق شہری بڑی تعداد میں ہلاک ہوتے رہے جبکہ امریکی جرنیلوں کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز اس طرح کے نقصانات مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ صدر اشرف غنی نے متعدد بار طالبان سے امن عمل میں شامل ہونے کو کہا۔ ہم نے طالبان کو امن کی پیشکش کی ہے جو افغانستان کے مفاد اور عورتوں کے حقوق کا ضامن ہے اور افغانستان میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی ممانعت کرتا ہے۔ لیکن عسکریت پسندوں نے ان اعلانات پر کان نہ دھرے۔ وہ ملک پر قابض طاقت سے براہ راست بات چیت کرنا چاہتے تھے، یعنی امریکیوں سے باضابطہ گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ 17 سالہ جنگ میں پہلا وقفہ جون میں آیا جب صدر اشرف غنی نے 8 دن کے لیے غیر مشروط جنگ بندی کی پیشکش کی۔ طالبان نے 3 دن کی جنگ بندی قبول کی اور عید الفطر کا تہوار بھی انہی دنوں منایا گیا۔ اس موقع پر عسکریت پسند افغان شہریوں کے ساتھ گھل مل گئے، سیلفیاں بناتے رہے جس سے افغان امن کی خواہشات نے زور پکڑا۔ ہمارے قائدین نے 3 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ ہم تمام مسائل کے حل کے لیے مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں۔ اور پھر گرمیوں کے موسم میں ایک بڑی تبدیلی اس وقت سامنے آئی جب امریکہ نے اپنی طویل مدتی پالیسی میں تبدیلی کی۔ سینئر امریکی عہدیدار ایلس ویلز نے طالبان سے بالمشافہ ملاقات کی اور پھر صدر ٹرمپ نے زلمے خلیلزاد کو تمام فریقین سے گفتگو کے لیے نامزد کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں افغانستان کے لیے جو آخری منزل میں دیکھ رہا ہوں وہ پرامن افغانستان ہے، ایسا افغانستان جو کامیابی کی راہ پر گامزن ہوگا، جو اپنے لیے خطرے کا باعث نہیں، جس کا مطلب تمام افغان باشندوں میں اتفاق ہوگا، اور ایسا افغانستان جو غیر ملکی کمیونٹی کے لیے خطرہ نہیں ہوگا، خصوصی طور پر امریکہ کے لیے جس کی میں نمائندگی کر رہا ہوں۔ اب تک زلمے خلیلزاد نے علاقے کے 3 دورے کیے ہیں۔ طالبان نے ان اقدامات کو سراہا ہے لیکن اس کے باوجود پرتشدد واقعات میں کمی نہیں آئی۔ اس کے علاوہ اسلامک اسٹیٹ نامی گروپ نے بھی سال بھر صوبے ننگرہار اور کابل پر حملے جاری رکھے۔ اس دوران افغان پارلیمانی انتخابات بھی منعقد ہوئے اور اس سال کا اختتام اس امید پر ہو رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات سے اگلے سال نتائج سامنے آئیں گے۔ عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، VOA۔ اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کی بات کریں تو صدر ٹرمپ نے سال 2018 میں اپنی امریکہ فرسٹ پالیسی کو خارجہ امور میں بھی اپنایا، جس کے باعث چین سے شمالی کوریا اور ایران سے یورپ تک امریکہ کی بدلتی ہوئی خارجہ پالیسی کی حدت محسوس کی گئی۔ اس سال امریکی خارجہ پالیسی کے اہم واقعات کا جائزہ ہماری اس رپورٹ میں۔
जब इस साल मई में माइक पॉम्पियो ने रेक्स टिलरसन को बरतरफ किए जाने के बाद दफ्तर खारजा का चार्ज संभाला तो उन्होंने इदारे की खोई हुई इज्जत बहाल करने के अज़्म का इजहार किया और साथ ही सदर ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की हिकमत अमली को खारजा पॉलिसी बनाने का। इसके साथ उन्होंने अमेरिका की जानिब से शदीद शुबहात का शिकार यूरोप को ये पैगाम भी दिया कि जंग अजीम दोयम के बाद कायम किया गया बैनुल-अक़वामी निज़ाम यूरोप और अमेरिका दोनों के लिए ही नाकाम रहा। जब मुआहदे तोड़े जाएं तो खिलाफ वर्जी करने वालों की बास पुरस के साथ मुआहदों का आया होना चाहिए या उन्हें खत्म कर देना चाहिए। अल्फाज की कोई कदर होनी चाहिए। इसी पॉलिसी के तहत सदर ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर मुआहदे और माहौलियाती तब्दीलियों के पेरिस मुआहदे से निकलने का ऐलान किया। सदर ने बड़े पैमाने पर आला हुकाम की तब्दीलियां और तकर्रियां भी की। चंद तज्जियाकारों का ख्याल है कि सदर ट्रंप दोबारा अपनी टीम बना रहे हैं जो कि उनके एजेंडे के हुसूल के लिए ज्यादा यकजा हो। अब 2 साल बाद वो अपने वफादारों में घिरे हैं, ऐसे लोगों में जो उनके विजन को नाफिज करने के लिए इंतहाई संजीदा हैं। सदर ट्रंप और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के दरमियान इस साल जून में सिंगापुर में होने वाली मुलाकातों का अभी तक कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। इन मुलाकातों का कोई ठोस नतीजा तो सामने नहीं आया था, लेकिन इन मुज़ाकरात का होना ही एक बड़ी कामयाबी थी। शुमाली कोरिया के साथ सफारतकारी के बरक्स सदर ट्रंप के जुलाई में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुज़ाकरात पर काफी तनकीद हुई। कुछ हल्के इन मुलाकातों को सदर पुतिन की कामयाबी करार देते हैं, खासतौर पर 2016 के अमरीकी इलेक्शंस में मुदाखलत के इल्जामात के बाद। बिलाशुबह हेलसिंकी में होने वाली सदर ट्रंप और सदर पुतिन की मुलाकात खारजा पॉलिसी की बदतरीन मिसाल है, सिर्फ इस साल ही की नहीं बल्कि पूरे ट्रंप दौर की। चंद हफ्ते पहले इस्तांबुल के सऊदी काउंसिल खाने में वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। सदर ट्रंप ने कत्ल की मज़म्मत तो की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो अपने अहम हलीफ सऊदी अरब का साथ न छोड़ेंगे। उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि मुआशी मफादात को इख्लाकी इक़दार पर फौकियत होगी। जहाँ तक चीन का जिक्र है तो मुबस्सिरीन का ख्याल है कि आने वाले दिनों में जनूबी चीन के समंदर और साइबर सिक्योरिटी के मसाइल चीन के साथ तजारती महाजराई में इजाफा कर सकते हैं। सैंडी सैन के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। चीन की मुस्लिम वीगर कम्युनिटी तवील अरसे से अपने साथ रवा रखे जाने वाले चीनी हुकूमत के मजहबी तासुब पर मबनी सलूक की शिकायत करती आई है और हालिया कुछ अरसे में एक और शिकायत ने जोर पकड़ा है। इसके मुताबिक वीगर मुसलमानों को गिरफ्तार करके री एजुकेशन कैंपों में भेजा जा रहा है, जिससे अब कई पाकिस्तानी शहरी भी मुतासर हो रहे हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे पाकिस्तानियों से जिनके मुताबिक उनकी चीनी और वीगर बीवियों को इस्लाही कैंपों में कैद रखा गया है। वो क्या सोच रहे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चौधरी जावेद अता को अपनी बीवी को देखे 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। खुश्क मेवाजात का कारोबार करने वाले जावेद अता चीन के मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके शिंगजियांग में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ 14 साल से रिहाइश पजीर थे। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान लौटने पर उनकी जिंदगी ने नया रुख अख्तियार कर लिया। मेरी बीवी वहाँ के एक कैंप में 3 माह से पढ़ रही थी। वहाँ के काउंसिल ऑफिस का कहना था कि ये सब मामूल का काम है, उसे तालीम दी जाएगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे याद है कि मेरी बीवी ने कहा था कि तुम जैसे ही पाकिस्तान जाओगे ये लोग मुझे मुस्तकिल तौर पर कैंप ले जाएंगे और मैं कभी वापस नहीं लौटूंगी। चीनी वीजे की तजदीद करवाने के लिए पाकिस्तान लौटने पर चौधरी अता की न सिर्फ बीवी को कैंप भेज दिया गया बल्कि उनके बच्चों के पासपोर्ट्स को भी हुक्काम ने कब्जे में ले लिया। अब जावेद अता के ये बच्चे चीन के दूर दराज इलाके में चंद रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। मैं अब ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि गुज़िश्ता 7-8 माह से मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा और न ही उनसे बात हो सकी है। जावेद अता के मुताबिक 200 से ज्यादा पाकिस्तानियों के शरीक हयात लापता हैं, जिन्हें हुकाम तालीमी कैंप्स ले जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में 10 लाख से ज्यादा वीगर मुसलमानों को री एजुकेशन कैंपों में रखा गया है, जहां इन्हें ये कहकर उनकी तरबियत की जा रही है कि वो किसी नजरियाती वायरस से मुतासिर हैं। अपनी बीवी की तलाश करने वाले एक और पाकिस्तानी शोहर का कहना है कि चीन की ये जंग के खिलाफ है। हमारा उर्दू लिखत देखे, अरबी लिखत देखे, हमारे माल में ही अगर उर्दू लिखत है तो वो नहीं लेते। पता नहीं खत्म करना चाहते। बात तो ये है, असल बात तो यही है। दीगर मुसलमानों को हिरासती मराकज में कैद करने के इकदाम पर चीन को अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और यूरोपीय ममालिक की जानिब से शदीद दबाव का सामना है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा इसे इंसानी हकूक की बड़ी खिलाफ वर्जी भी करार दे चुकी है।
دیگر مسلمانوں کے حوالے سے اٹھائے جانے والے سوالات پر چین ایک ہی جواب دیتا آیا ہے کہ یہ علاقے میں استحکام اور دیرپا امن کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششیں ہیں۔ اس معاملے پر پاکستان اور مسلمان ممالک کی جانب سے تشویش کی کمی کو سیاسی اور معاشی حکمت عملی قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کے پیش نظر اور خاص طور سے مسلم دنیا میں چین کے بیانیے کو ایک سچائی کے طور پر قبول کیا جا چکا ہے۔ پاکستانی سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ چین اور پاکستان کے درینہ تعلقات کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے داخلی معاملات پر بات نہ کی جائے۔ وردہ خلیل، اردو VOA، واشنگٹن۔ کیا پاکستان چینی حکومت کے ساتھ چین میں قید کی گئی پاکستانی شہریوں کی چینی بیویوں کا معاملہ اٹھائے گا؟ گزشتہ ماہ اس کا جواب دیتے ہوئے پاکستانی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ پاکستان اس معاملے پر چین کے ساتھ رابطے میں ہے اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے گا۔ اور پاکستان کے بارے میں مزید اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ امریکی کانگریس مین بریڈ شرمن کے بارے میں رپورٹ پڑھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے شکیل آفریدی کے بدلے عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات کی ہے۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں تقریباً 10,000 اساتذہ نے ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے۔ لاس اینجلس کی یونائٹڈ اسکول ڈسٹرکٹ اور ٹیچرز یونین کے درمیان 22 مختلف نکات کو لے کر مذاکرات مہینوں سے تعطل کا شکار ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے اساتذہ کے دیرینہ مطالبات منظور نہ ہونے پر ٹیچرز یونین نے 29 سال میں پہلی بار ہڑتال کی دھمکی دے رکھی ہے۔ مظاہرے کے لیے سڑکوں پر آنے والے اساتذہ کا کہنا ہے کہ وہ ہڑتال پر نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر ان کی ضروریات پوری نہیں ہوگی تو ایسا کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اساتذہ کے جن مطالبات پر اختلاف رائے ہیں ان میں کلاس سائز کو کم کرنا، اسکول میں نرسوں اور کاؤنسلر کی روزانہ موجودگی، چارٹرڈ اسکولوں کا احتساب، اساتذہ کو امتحانی طریقہ کار پر واضح ہدایت دیے جانے کو یقینی بنانا شامل ہے۔ ریاست اس معاملے میں ثالثی کی کوششیں کر چکی ہے جس کے کوئی نتائج نہیں نکلے۔ اساتذہ کی یونین تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ بھی کر رہی ہے، جسے اسکول ڈسٹرکٹ نے جزوی طور پر قبول کرنے کی بات کی ہے، لیکن یونین اس کو ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ اور واشنگٹن میں نسبت عام سے کتابوں کے ایک سٹور نے امریکی دارالحکومت کے ثقافتی منظرنامے پر اپنی ایک نمایاں جگہ بنائی ہے۔ 1984 میں کھلنے والا پالیٹکس اینڈ پروز نامی یہ سٹور آن لائن کتابوں کی خریداری کے دور میں بھی اپنے بزنس کو زندہ رکھنے اور دنیا کے چوٹی کے مصنفین میں سے کئی کو اپنی جانب راغب کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ ان شخصیات میں امریکی صدور بل کلنٹن اور براک اوباما سے لے کر JK رولنگ جیسے مصنفین کے نام شامل ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس بک سٹور کی سیر پر۔ یہ پالیٹکس اور پروز بک سٹور اور کافی ہاؤس ہے، امریکی دارالحکومت کے مقبول ترین سٹورز میں سے ایک۔ تقریباً 35 سال قبل اپنے آغاز کے بعد سے یہ سیاحوں، ادبی مداحوں، مقبول مصنفین اور طاقتور سیاستدانوں کے لیے کشش رکھنے والا ایک ثقافتی مرکز بن چکا ہے۔ پالیٹکس اور پروز واشنگٹن DC میں واقع ثقافتی اداروں میں سے ایک ہے۔ یہ ترقی کر رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کشش کا باعث ہے جو ادب اور ادبی کتابوں اور مل بیٹھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس سے ایک کمیونٹی کا ماحول بنتا ہے۔ پبلشرز یہاں اپنے مصنفین کی جانب سے بک ریڈنگ یا ان کی اپنی کتابوں کے اقتباسات کو پڑھ کر سنانے کی خاص تقریبات کے انعقاد کے لیے باقاعدہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، اور مصنفین یہاں اپنے کام کی نمائش کے خواب دیکھتے ہیں۔ یہ سٹور بل اور ہلری کلنٹن اور براک اوباما کی میزبانی کر چکا ہے، لیکن یہاں ہیری پوٹر سیریز کی مصنفہ JK رولنگ جیسی بلاک بسٹرز کے مصنفین بھی آ چکے ہیں۔ اس رپورٹ کی عکس بندی والے روز یہاں جمی سسکن نامی مصنف نے ٹیکنالوجی کے سیاست پر اثرات کے بارے میں بات کی۔ یہ واشنگٹن DC کا ایک افسانوی بک سٹور ہے۔ جب میں کیپٹل ہل پر تربیت لے رہا تھا تو یہاں آیا کرتا تھا اور اپنی ساری محدود کمائی یہاں خرچ کر دیا کرتا تھا، لہٰذا یہاں ایک مصنف کے طور پر آنا یقیناً بہت ایکسائٹنگ ہے۔ یہاں کا اسٹاف اپنی معلومات اور مددگار ہونے کے لیے جانا جاتا ہے، اور کچھ وزٹرز کے مطابق آن لائن خریداری اس جیسے بک سٹور میں خریداری کے تجربے کے آگے کچھ نہیں۔ مجھے کتابوں کی دکانوں سے عشق ہے۔ میں آن لائن کتابیں دیکھتی ہوں، لیکن جو مزہ کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر محسوس کرنے کا اور اس کے کچھ حصے پڑھ کر اسے خریدنے کا فیصلہ کرنے کا ہے وہ الگ ہی ہے۔ اس سٹور کو واشنگٹن پوسٹ کے سابقہ رپورٹرز بریڈلی گرام اور لیزا مسکاٹن نے 2011 میں خریدا تھا۔ ڈیجیٹل اور کاغذی کتابوں کے بیچ سخت مقابلے کے باوجود مالکان اپنے بزنس کو پھیلانے اور شہر میں 3 مزید برانچز کھولنے میں کامیاب رہے ہیں۔
coming into a bookstore is fun because you don't हो सकता है कि आप इस जैसे बुक स्टोर में आएं और आपको अंदाजा न हो कि आपको क्या खरीदना है, लेकिन बुक शेल्फ में मौजूद मुख्तलिफ किताबों को देखते हुए हो सकता है कि आपको कोई ऐसी किताब मिले जो आपकी पसंदीदा नई किताब बन जाए। ये तजुर्बा भी एक ऐसी वजह है जिसकी बुनियाद पर इस किताबों के स्टोर को अपने दरवाजे आने वाले कई सालों तक खुले रखने की उम्मीद है। अनी चकवादसे के साथ इमरान जदून, उर्दू VOA। हिम्मत, साबित कदमी और मजबूत कुव्वत इरादी हो तो इंसान बड़ी से बड़ी कमजोरी को भी शिकस्त दे सकता है। हाथों से महरूम ऐसे ही एक मजबूत शख्स हमें मिलवा रहे हैं कराची से मोहम्मद साकिब अपनी इस रिपोर्ट में। मिलिए मोहम्मद अनवर से। 30 साल कबल मोहम्मद अनवर की अपनी केमिकल फैक्ट्री थी, मगर इनके दोनों हाथ एक हादसे में ज़ाया हो गए। कान और आंखें भी मुतासिर हुईं, मगर किसी पर बोझ नहीं बने। आज ये किताबों के स्टॉल से रिस्क कमाते हैं और पढ़ने के अपने शौक की तस्कीन भी करते हैं। कब तक मेरे बच्चों को खिलाएगा कोई, कब तक सगा रिश्तेदार मुझे घर में आके हेल्प करेगा। मैं एक वाइल कफील, वो भी माजूर हो गया, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। वो मेरी घरवाली को खामोशी से दे कहते मुझे नजर मेरी पड़ती तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मेरे अंदर का ज़मीर जो ना एकदम कहते ये क्या है, जो आदमी देने वाला है वो ले रहा है। खुद इन्हिसारी की इस मंजिल तक अनवर तन्हा नहीं पहुंचे। मुश्किल वक्त में इनकी बीवी इनकी ढारस भी बनी और ढाल भी। बड़ी मुश्किल उठाई। घर में तो मेरी जिम्मेदारी होती है, मगर जब बाहर निकलते हैं ना, मैं सोचती हूँ पता नहीं पानी पीना है या कुछ खाना है या कुछ करना। इनका कहना है जब मैंने शुरू से ही मेहनत करी है तब कितनी चंद दिन की जिंदगी है, मैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊं, मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अपनी जमा पूंजी पर, अपने बलबूते पर जिंदगी का मुश्किल सफर तय करने वाला ये जोड़ा बहुत से लोगों के लिए मिसाल बन चुका है। मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए इधर आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ये भी अगर रोड पे बैठ जाते हम इनका कुछ भी नहीं कुछ बिगाड़ सकते थे, हम इनको कुछ भी नहीं कह सकते थे कि आप ये कुछ काम करें। इन्होंने अपनी मर्जी से, और अब खुद भी शायद इल्म दोस्त होंगे, इसी वजह से इन्होंने किताबों को ही पेशा बनाया, बेचना और इनका खरीदना। मेरी बेटियाँ यहाँ पे एक ज़माने से लेती हैं इनसे, जब उनको ज़ाहिर शौक़ है नॉवेल्स वगैरह, तो वो लेकिन उनको वो इसलिए और शॉप छोड़ के इनके पास यूँ आती हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। और उनको ये होता है कि रोड पे कोई भी मांग रहा होता है तो वो ये कहती हैं कि वो जो है आप उनकी मिसाल देखिए, आप उनसे जाके मिलें कि वो यानी कि एक शॉपर जो है ना वो भी हमसे नहीं उठवाते। कहते हैं जब इंसान पर मुश्किल आती है तो साया भी साथ छोड़ जाता है, लेकिन हिम्मत और मस्बत सोच का सहारा लेने वाले न सिर्फ अपनी जिंदगी संवार लेते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाते हैं। मेरा अपना तजर्बा यही है कि इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, कोई किसी पोजीशन में आ जाए मगर हिम्मत नहीं आनी चाहिए। बीमारी है, दुख है, सदमा है, मौत है, जो हिम्मत जिसके पास है वो मैं ही समझता हूँ कि वो सुपर है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। तक के हर मकाम पर दो चार रह गए, तेरा पता ना पाए तो नाचार क्या करें। पेशावर से ताल्लुक रखने वाली कोहपेमा उज़मा यूसुफ इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद 8000 मीटर बुलंद 8 चोटियों में से किसी एक को सर करने की मनसूबाबंदी कर रही हैं, लेकिन ये उनका पहला मौका नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले उज़मा शुमाली पाकिस्तान में वाक़े गोल्डन पीक कहलाने वाले पहाड़ स्पाटनिक को भी सर करने वाली पहली खातून बनी थी। उनके मुस्तकबिल के अज़ाइम के बारे में देखते हैं पेशावर से उमर फारूक की ये रिपोर्ट। पेशावर से ताल्लुक रखने वाली उज़मा यूसुफ इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद 8000 मीटर की 8 चोटियों में से किसी एक को सर करने की मंसूबाबंदी कर रही है। ये उनका पहला मार्का नहीं होगा। उज़मा शुमाली पाकिस्तान में वाक़या चोटी स्पाटनिक सर करने वाली पहली खातून है। इस पहाड़ को गोल्डन पीक भी कहते हैं। 2017 में मैंने स्पाटनिक को क्लाइम किया था। उसकी जो एलिवेशन है 7027 मीटर, और विद इन पाकिस्तान मैं फर्स्ट फीमेल हूँ जिसने इसको क्लाइम किया। उज़मा यूसुफ इससे कबल अक्टूबर 2016 में मंगलिंग चोटी और फरवरी 2017 में रश पीक चोटी सर कर चुकी थी। इस तजुर्बे के बावजूद स्पाटनिक को सर करना आसान नहीं था।
موسم خراب ہے اور ایسا سچویشن ہو گئی ہے کہ آپ نہیں کلائم کر سک رہے، تو آپ کو یا تو آپ ڈیسیجن لیں آپ واپس چلے جائیں یا پھر آپ اس کو کلائم کریں، کنٹینیو کریں. تو میرے ساتھ جتنے بھی میل کلائمبرز تھے وہ واپس ہو گئے. تو لیکن میں نے بالکل نہیں سوچا کہ وہ میل ہیں یا میں فیمیل ہوں، بس اس وقت میں ایک کلائمبر تھی. تو اور یہی ٹائم تھا کہ اپنے آپ کو پروف کرنا. عظمیٰ اپنے شوہر اور 2 نوجوان بیٹوں کے ساتھ اسلام آباد میں رہتی ہیں. وہ بتاتی ہے کہ کوہ پیمائی کا ان کا شوق خاندان والوں کے لیے کچھ پریشانیاں بھی لے کر آتا ہے. جن دنوں کلائم کے جو ایکسپیڈیشن چل رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری نیوز K2 بیس کیمپ اور سارے اس ایریا سے آ رہی ہوتی ہیں، جو ڈفرینٹ فارنرز کی ہو جاتی ہیں، ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں اور انجریز بھی ہو جاتی ہیں. تو وہ جب نیوز ٹی وی پہ چلتی ہیں تو وہ لوگ اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی آپ بس دعائیں کر رہے ہیں، آپ خیریت سے واپس آ جاؤ. آج پاکستان میں پہلے سے زیادہ خواتین مہم جو کھیلوں میں شرکت کر رہی ہیں. عظمیٰ کی نظر میں اس سے نہ صرف ملک کے اندر خواتین کے بارے میں پائی جانے والی روایتی سوچ بدلنے میں مدد ملے گی، بلکہ پاکستان کے بارے میں دنیا کا تاثر بھی بہتر ہوگا. آپ دیکھیں ایک فیمیل اگر کلائم کرتی ہے تو دنیا کے سامنے یہ میسج کیوں نہیں جاتا کہ پاکستان میں اتنے خوبصورت ماؤنٹینز ہیں اور فیمیل اس میں آ رہے ہیں. اور جو فیمیل کا اس میں آنا یہی ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں پاکستان کا کلچر بہت رچ ہے، پاکستان ایک سیف کنٹری ہے. پاکستان میں موجود 8000 میٹر کی کسی بھی چوٹی کو سر کرنے کے لیے عظمیٰ کو سپانسرشپ کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی مہم پر 28,000 امریکی ڈالر کا خرچ متوقع ہے. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور. اپنا وطن چھوڑ کر کسی نئی سرزمین پر پاؤں جمانے میں بعض اوقات عرصہ بیت جاتا ہے، لیکن بھارتی دارالحکومت دلی میں رہنے والے ایک افغان پناہ گزین کی بات کچھ الگ ہے، کیونکہ ایک انجان شہر میں نئے لوگوں سے دوستی کرنے کا ان کا طریقہ ذرا مختلف اور دلچسپ ہے. وہ طریقہ کیا ہے دیکھنے کے لیے چلتے ہیں دلی رتل جوشی کے ساتھ. 4 سال پہلے جب عبدالصمد افغانستان کے شہر جلال آباد سے پناہ گزین بن کر دلی آئے تو شہر میں بالکل اکیلے تھے. اکیلے تو وہ آج بھی ہیں، لیکن اب تنہا نہیں ہے. ہر روز نہ جانے کتنے اجنبیوں کو دوستوں میں بدل دیتی ہے ان کی شطرنج کی یہ بساط. 40 سال سے ہم چیس کھیلتا ہوں. جب ہم ادھر آئے ہم ساتھ بورڈ بھی لایا، آرام سے ہم بورڈ ادھر ساتھ رکھتا اور پھر دیکھتا کون ہم کے ساتھ کھیلتا ہے. عبدالصمد دلی کے سب سے مصروف علاقوں میں سے ایک کناٹ پلیس کے ایک کونے میں روز اپنا کھیل جماتے ہیں. یہاں سے گزرنے والا شطرنج کا کوئی بھی شوقین ایک بازی کھیلنے رک ہی جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ تو اب خاص طور پر وقت نکال کر یہاں کھیلنے آتے ہیں. چیس کا شوق شروع سے ہی ہے، کافی ٹائم سے ہے، بیچ میں شروع کیا تھا لیکن یہاں پہ دیکھا ایک دن کھیلتے ہوئے تو جب سے آنا یہاں پہ شروع ہو گیا، سٹارٹ ہو گیا. جتنا ہمارا جو فرینڈس کلب ہے قریباً 40 کے آس پاس لوگ ہیں، 40 بندے کی پلیئر ہے ہمارا. کئی لوگ یہاں پہ سب سے بہتر یہ ہوتا ہے رینکنگ بندے آتا ہے یہاں پہ. دن جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے عبدل کے ارد گرد لوگوں کا مجمع بھی بڑھتا جاتا ہے. کئی بار تو 3-4 بازیاں ایک ساتھ چلتی ہیں. دماغ بزی ہوگا، آپ بھی ادھری خیالات آپ کو ادھری ہوگا، پھر محسوس نہیں کرتے کہ ہم کدھر ہے، کیا کرتا ہوں کدھر. بس وہ 3-4 گھنٹہ 5 گھنٹہ لگاتار جب ہم کھیلتا ہوں ادھر ہی بزی ہوتا ہوں. عبدل کے زیادہ تر گھر والے امریکہ، کینیڈا یا جرمنی میں ہیں. ان کا خرچ وہی بھیجتے ہیں. عبدل کے پاس روزگار بھلے ہی نہ ہو، لیکن اکیلے پن کو شہ اور اداسی کو مات دینے کے کھیل کے وہ استاد ہیں. رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/view اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com. ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ایوننگ.